الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ اگر نماز میں یاد نہ رہے کہ سجدہ ایک کیا ہے یا دو سجدے کیے ہیں تو پھر کیا کرے؟ اور اگلا سوال ہے کہ اگر نماز میں یہ یاد نہ رہے کہ تیسری رکعت پڑھی ہے یا چوتھی رکعت تو پھر کیا کریں؟ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں اس سے قبل یہ بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور دیں کہ آپ کا یقین کس طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ رکعت رہ گئی ہے تو ایک اور ادا کر لیں۔ اگر یقین اس طرف ہے کہ رکعت نہیں رہی بلکہ پوری ہو گئی ہے تو پوری مان لیں۔ لیکن اگر آپ تذبذب میں ہیں تو پھر جو کمی ہے اس کی طرف جائیں۔ بطور مثال، آپ نے رکعتیں ادا کی ہیں، اب آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ 3 ادا کی ہیں یا 4 ادا کی ہیں، یقین کسی طرف بھی نہیں ہے، تذبذب میں ہے، تو آپ 3 سمجھیں، 4 نہ سمجھیں، ایک اور رکعت ادا کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ کو شک ہے کہ میں نے کسی رکعت میں ایک سجدہ کیا ہے دوسرا نہیں کیا ہے تو پھر بھی یقین آ جائے تو سجدہ بھی کرنا ہوگا کہ سجدے کرنا فرض ہے، اور سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا، اور اگر تذبذب ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ رب کائنات جل اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ با جماعت نماز ادا کرنا اللہ رب العزت جل وعلا اور اس کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کا حکم ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے بلا عذر شرعی۔ جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتا یوں سمجھیے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا با جماعت ادا کرنا بہت زیادہ درجے کا باعث ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں میرے کریم آقا رسول عربی کے ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبینہ صحابی تھے، یہ حاضر ہوئے اور بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد گرامی قدر فرمائیے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نابینا ہوں، مدینہ طیبہ میں کثرت کے ساتھ حشرات الارض ہیں، یعنی کچی زمین تھی، سادہ سا ماحول تھا، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو وغیرہ عموماً بازاروں میں نکل آتے تھے، خصوصاً جب بارش ہوتی۔ تو اس کے یا رسول اللہ حشرات الارض ہیں، میں نماز گھر ادا کر لیا کروں؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے کریم آقا نے ان کو اجازت دی، اور جب وہ جانے لگے تو پھر ان کو آواز دی۔ سنن ابی داؤد میں یہ ہے کہ رسول رحمت نے ان کو سوال فرمایا کہ کیا تمہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جس روایت میں یہ ہے نا کہ پہلے اجازت دی، اس میں یہ ہے کہ وہ جب واپس جا رہے تھے حضور نے ان کو آواز دے کر واپس بلایا اور پھر فرمایا کیا تمہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنائی دیتا ہے؟ تو اس کا یا رسول اللہ جی ہاں سنائی دیتا ہے۔ میرے کریم فرمانے کہ پھر تم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں ہی آیا کرو۔ صحابہ کرام خدا نخواستہ بیمار ہوتے تو بعض اوقات 2 آدمیوں کے درمیان بھی چل کر مسجد میں آتے، یعنی سہارا لے کر مسجد میں آتے اور کوشش یہ کرتے کہ بعد جماعت نماز ادا کریں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں فجر کی نمازیں اور نماز عشاء، یعنی ان کا باجماعت ادا کرنا منافقین کے لیے زیادہ بوجھ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد گرامی قدر فرمایا اگر گھروں میں بچے نہ ہوتے یا عورتیں نہ ہوتی تو میں ان گھروں کو آگ لگانے کا حکم دیتے تھے جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو میں نماز پڑھانے کا حکم دوں اور خود کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جاؤں، ان کے پاس لکڑیاں ہوں
ان گھروں کو آگ لگا دو جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یعنی حضور علیہ السلام اس بات کی بہت زیادہ تمنا فرماتے تھے کہ لوگ با جماعت نماز ادا کریں۔ دراصل یہ بھی میرے کریم آقا کی شان رحمت ہے، وہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور باوجود کائنات کے لیے رحمت ہونے کے اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ گھروں کو آگ لگا دینے کا حکم دے رہے ہیں کہ میں گھروں کو آگ لگا دیتا یا ایسے ایسے ہو جاتا وغیرہ وغیرہ۔ دراصل یہ بھی حضور کی رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ میرے کریم آقا چاہتے ہیں کہ میری امتیوں کو زیادہ ثواب مل جائے، زیادہ درجہ مل جائے، اسی بنا پر وہ مسجد میں آنے کا حکم دیتے ہیں کہ ایک نماز کا درجہ با جماعت نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، جس طرح صحیح بخاری مسلم اور سنن ابی داؤد میں ہے۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ 25 سے لے کے 500 نمازوں کے برابر اضافی ثواب ملتا ہے۔ یعنی با جماعت نماز ادا کریں تو 25 نمازوں سے لے کے 500 نماز تک کا اضافی ثواب ملتا ہے۔ یہ اضافی ثواب اس مسجد کے جامع مسجد ہونے اور عام مسجد ہونے اور اس امام کے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے، جس طرح عام مساجد کے مقابلے میں حرمین شریفین کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد اقصی شریفہ کا ثواب زیادہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا تھا فلاں بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے فجر کے لیے وقت یا عشاء کے وقت، فلاں بندہ آیا ہے۔ 2 آدمیوں کے بارے میں پوچھا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ نہیں آئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم فرمانے لگے اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ نماز با جماعت ادا کرنا کتنا درجہ ہے، کتنا افضل ہے، وہ چل نہ سکتے تو زمین پر گھسٹتے ہوئے آتے، لیکن نماز با جماعت ہی ادا کرتے۔ با جماعت نماز ادا کرنا جس طرح میں ابھی کہہ چکا ہوں بہت زیادہ درجے کا باعث ہے۔ میرے کریم آقا رسول مسلم تشریف فرماتے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، ایک آدمی آیا جب جماعت ہو چکی تھی، رسول مسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو ملاحظہ فرمایا، یعنی وہ آدمی تھوڑا شاید پریشان ہوگا۔ میرے کریم فرمانے کے کوئی ایسا ہے جو اس کے ساتھ صدقہ دے۔ مراد یہ تھا کہ تم اپنی نماز پڑھ چکے ہو، اب کوئی آدمی ایسا ہے کوئی اس کے ساتھ نماز ادا کر لے اور یہ با جماعت نماز ادا کر لیں۔ ایک شخص یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ یعنی اگر آپ نماز ادا کر چکے ہوں اور وہ نماز ہو جس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، جس طرح نماز ظہر ہے یا نماز عشاء ہے، اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو کوئی اور آدمی آتے ہیں وہ آپ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہوگی کہ اسے امام بنا کر آپ اس کے مقتدی بن جائیں اور اس کے پیچھے نماز نفل ادا کر لیں، یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر دوبارہ جماعت ہو رہی ہو تو آپ نفل کی نیت سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک مقتدی تھے جن کا نام حضرت سلیمان تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ نے فجر کی نماز میں ان کو نہ پایا تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی والدہ سے فرمان لگے آج میں نے سلیمان کو نہیں پایا، خیریت تو ہے؟ تو ان کی والدہ نے یہ بتایا کہ وہ بہت پہلے اٹھ گئے تھے، نہیں تہجد کے لیے بہت پہلے اٹھ گئے تھے، وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا، پھر وہ اپنے گھر با جماعت اپنے گھر بغیر جماعت کے بلا جماعت اپنے گھر میں نماز پڑھ کر وہ سو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمان کے اے کاش وہ ساری رات نماز نہ پڑھتا بلکہ فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا تو اسے اتنا زیادہ اجر ملتا جو ساری رات کا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نماز عشاء با جماعت پڑھے اور اللہ کا ذکر کرتے سو جائے۔ حدیث مبارکہ میں یہ جملہ نہیں ہے جو میں نے درمیان میں اضافی کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے سو جائیں، یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں مشغول نہ ہو، وہ نماز عشاء با جماعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ سے آدھی رات جاگنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ نماز فجر بھی با جماعت پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ پوری رات کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے، جو اپنے گھر سے سنتیں ادا کر کے آئے، مثلا فجر کی سنتیں
اپنے گھر سے ادا کر کے آئیں تو جتنے قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آتا ہے اس کو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جل وعلا جنت عطا فرماتا ہے، یعنی ہر قدم جنت کی جانب اٹھ رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت پہ یہ ہے کہ وہ جتنے قدم اٹھا کے آتے ہیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ بنو سلمہ کی بستی مسجد نبوی شفا سے کچھ فاصلے پر ہے۔ رب کائنات جل وعلا میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے آپ سب کو ہر میں شفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اور آپ کے صدقہ سے مجھے ناچیز کو بھی۔ اگر آپ دیکھیں گے بنو سلمہ کی بستی کو جانا چاہیں گے تو جہاں مسجد قبلتین ہے وہ بنو سلمہ کی بستی میں ہے، یہ مسجد نبی شفا سے فاصلے پر ہے۔ رسول مجتمع رحمت عالم نے بنو سلمہ والوں کو بلایا اور فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد نبوی شفا کی ہمسائیگی میں آنا چاہتے ہو، یعنی مسجد نبی شفا کے قریب کچھ مکان خالی ہوئے ہیں اور تمہارا ارادہ ہے کہ تم مسجد نبی شفا کی ہمسائیگی میں آ جاؤ، کیا یہی ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہیں رہو، جتنے قدم تم مسجد کی جانب اٹھا کے آتے ہو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے بلا عذر شرعی قریب کی مسجد کو بھی آباد نہیں ہونے دیں گے، اس کو بھی آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہے بطور مثال کہ دور کی مسجد کا امام زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہیں، یا وہاں مسائل دینیہ سیکھنے کو زیادہ ملتے ہیں، پھر دور چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں بلکہ اجر زیادہ مل جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ کوشش یہ کرو، حضور نے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ انداز یہ اختیار کرو صفے بنانے کا جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور فرشتے صفے بناتے ہیں۔ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو صفیں اسی طرح بنانی چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتے صفے بناتے ہیں۔ جب میرے کریم آقا رسول اللہ نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ صفے اس طرح بناؤ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتے بناتے ہیں تو صحابہ کرام نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح صفے بناتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی دوسری صف شروع نہیں کرتے، پھر دوسری صف کو مکمل کرتے ہیں، جب تک وہ صف مکمل نہ ہو تیسری کو شروع نہیں کرتے۔ اعلیٰ حاضل قیاس بہترین طریقہ کیا ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کوشش یہ کریں کہ پہلی صف میں بیٹھیں۔ میں اس کی ترتیب عرض کرتا ہوں جو فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا۔ امام کا آج کل تو مصلی ہے نا، مصلی سے مراد ہم مصلی کا لفظی معنی ہوتا ہے نماز ادا کرنے کی جگہ، عربی زبان کا لفظ ہے، ساری مسجد ہی مصلی کہلواتی ہے۔ مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، مصلی کا معنی ہوتا ہے نماز ادا کرنے کی جگہ۔ جس طرح وہ احباب جو حرمین شریفین زیارت کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ یا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہوئے راستے میں ہوٹل آتے ہیں، بس روکتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے مصلی للرجال مصلی للنساء، مسجد نہیں لکھا ہوتا عموماً، مصلی لکھا ہوتا ہے، مصلی للرجال مصلی للنساء، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ مردوں کے لیے، نماز پڑھنے کی جگہ عورتوں کے لیے۔ مصلی کا لفظی معنی یہ ظرف مکان ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ ہم اپنے ہاں یعنی عجم میں پاکستان میں مصلی ایک مخصوص شے کو کہتے ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کر امام صاحب یا گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو آج کل تو امام کا محراب میں مصلی ہوتا ہے، پہلے زمانہ میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ امام پہلی صف میں ہی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں محراب شروع ہوا، جہاں امام نے بیٹھنا ہوتا ہے اور یہ صف کے عموماً درمیان ہوتا ہے، آنے والا پہلا مقتدی امام کے پیچھے تھوڑا دائیں جانا بیٹھے گا، یہ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں۔ بعد میں آنے والا، میری بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کوشش یہ کریں کہ یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ پہلا مقتدی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ جہاں امام نے بیٹھنا ہے اس کے تھوڑا دائیں جانب، بعد میں آنے والا اس کے بائیں جانب بیٹھے گا۔ گویا اب دونوں برابر امام کے پیچھے آ گئے۔ اب جو بعد میں آئے گا ان کے دائیں جانب بیٹھے گا، اس کے بعد آنے والا ان کے بائیں جانب بیٹھے گا، یہ دونوں طرف سطر کو برابر کرتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ پہلی سطر مکمل ہو جائے گی۔ پہلی صف کے مکمل ہونے کے بعد پھر دوسری صف کی ابتدا کریں گے۔
میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ ہوتا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر کتنا زیادہ ہے تو لوگ قرآن اندازی کرتے پہلی صف میں آنے کے لیے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، امام طبرانی نے بھی حضرت ابو امامہ کے حوالہ سے میرے کریم فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، جو پہلی صف میں نمازی ہوتے ہیں ان پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ عرض کیا گیا رسول اللہ دوسری صف پر بھی؟ میرے کریم نے فرمایا ہاں دوسری صف پر بھی، لیکن پہلی صف پر اول ہے، دوسری پر اس کے بعد۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے پہلی صف کو مکمل کیا جائے، اس کے بعد دوسری صف کو، پھر تیسری صف کو اعلی حاضر قیاس۔ اس انداز سے ہم صفوں کو مکمل کریں گے۔ اگر بعد میں آنے والے نے دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، اس صف کو وہ پوری کر سکتے ہیں، لیکن اگر پہلی صف مکمل ہے تو بلا وجہ ان کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح کہ آپ قبل ازیں بھی سن چکے ہیں کہ جمعہ کے دن میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ارے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، جہنم کی جانب پل نہ بناؤ۔ یعنی جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے وہ جہنم کی جانب پل بناتا ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ لیکن اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے پھر اس کو اجازت ہے کہ ان کو پھلانگتے ہوا پہلی صف کو پورا کریں، کیونکہ پہلی صف کو دوسروں نے پورا کیوں نہیں کیا، پہلی صف کو پورا کیا جائے گا۔ اور جب جماعت کھڑی ہو، مستحب عمل یہ ہے، ہم اہل سنت حنفیہ کے نزدیک جماعت میں بیٹھے رہیں گے، اور جب امام یا جب وہ اقامت کہنے والا اقامت کہے گا، اقامت کہنا کس کا حق ہے ذہن نشین فرما لیجئے۔ اقامت کہنا حقیقت میں اذان دینے والے کا حق ہے، جو مؤذن ہے نا، حق اس کا ہے کہ وہ اقامت کہے۔ اگر کوئی دوسرا اقامت کہتے ہیں تو وہ اس کا حق نہیں رکھتا، مؤذن کو اس چیز کا حق ہے اس کو منع کر دے کہ اقامت میں کہوں گا۔ لیکن اگر مؤذن ناراض نہ ہوتا ہو، وہ کھلے دل سے اجازت دیتا ہو کہ دوسرا اقامت کہہ دے تو حرج نہیں ہے۔ البتہ حق یہ اس کا ہے جس نے اذان کہی ہو، بہتر یہ ہوگا کہ وہ اجازت لے لے کہ جی میں اقامت کہہ لوں اگر کوئی دوسرا اقامت کہنا چاہتا ہے، اور مؤذن اس کو اجازت دے دے، یا مؤذن ایسا ہو کہ ناراض نہ ہوتا ہو تو پھر اقامت کہنا جائز ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اقامت کہی جائے تو جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جملہ کہا جائے تو اس وقت اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اقامت کہنے والا یہ بھی یاد رکھیے اتنی آواز سے اقامت کہے گا کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو ساری مسجد میں سنائی دے، بڑی مسجد ہو کم از کم پہلی دوسری صف میں سنائی دے۔ آہستہ آہستہ اقامت کہنا کافی نہیں ہے، اقامت سواد سے بلند آواز سے کہی جائے گی۔ دراصل اقامت بھی ایک قسم کی اذان ہے، وہ عام اذان۔ یاد رکھیے اذان کا لفظی معنی ہوتا ہے اعلان، اذان دینا یعنی اعلان کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اذان کا لفظی معنی اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان جو ہم لاؤڈ سپیکر میں کرتے ہیں یا مکان کی چھت پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں، وہ پوری بستی کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ اقامت دراصل مسجد کے اندر موجود لوگوں کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز ادا کرنے کے لیے، آؤ فلاح کے لیے۔ پھر کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، بے شک نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ کہا جائے قد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس وقت مقتدی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، پھر وہ اقامت کہنے والا کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، اب نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم اقامت کے بعد، یعنی جب اقامت کہی جا چکی تھی، اقامت کے بعد دائیں اور بائیں ملاحظہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آگے تو نہیں ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، اس سے آگے اپنا سینہ نکا رکھا تھا۔ میرے کریم میں استووا، برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ میں اللہ کے بندو اختلاف پیدا نہ کرو، آگے پیچھے کھڑے نہ ہوا کرو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مختلف فرما دے گا۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ درمیان میں جو خلال ہیں، فرمایا کرتے تھے صد الخلل، جو درمیان میں جگہ ہیں ان کو پورا کر لو، خلال ختم کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جماعت ہوتی تو اشارہ فرماتے ہیں استووا سووا صفوفکم ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اپنی صفوں کو درست کر لیجئے، صفوں کو درست کرنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔ اور حضور مولانا فرمایا کرتے تھے دائیں بائیں اگر پہلی صف مکمل نہ ہوتی، حضور جماعت شروع نہ فرماتے، پہلی صف مکمل نہ ہوتی، پچھلی صف میں لوگ ہوتے، حکم دیتے پہلے پہلی صف مکمل کرو، جب پہلی صف مکمل ہو جاتی اس کے بعد میرے کریم آقا جماعت کی ابتدا فرماتے۔ آج بھی یہی مستحب ہے کہ امام جماعت کروانے سے پہلے دائیں اور بائیں دیکھے کہ کیا لوگوں نے صف درست کر لی ہے، اگر صف درست کر لی ہو تو جماعت شروع کروا دیں، وگرنہ صف درست کرنے کا حکم دے۔ انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو بقیہ مسائل یعنی جماعت کے ملنے کا طریقہ کار اور جماعت میں ملنے پر بقیہ رکعتیں کس طرح ادا کریں گے وغیرہ انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو اس کی توفیق و ہمت شامل حال ہوئی تو میں آئندہ عرض کروں گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں صحیح ترین طریقے سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔